آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ، ہم آپ سے قبضہ لیں گے۔ اپنے گنڈاپور صاحب نے، وزیر اعلیٰ سرد کے پی نے بڑی بہترین بات کی ہے اور ہم اس کو مکمل ڈیٹو کرتے ہیں۔ اس طرح وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں، اس طرح وزیر اعظم نہیں ہے۔ یہ کوئی 1 درجن انڈے تو نہیں تھے۔ آپ نے 85-86 MNA چوری کیے، آپ نے کوئی 150 کے لگ بھگ MPS چوری کیے، آپ نے آئین و قانون، انسانیت، اخلاق اور جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا 9 فروری کو، اور اب آپ کہتے ہیں ایک سرسائی زمین بھی ہونا، ایک مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دستبردار ہو سکتے ہیں جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لے۔ ہم اتنے بڑے مینڈیٹ پہ ایک قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آواز ہی نہ اٹھائیں۔ اگر پاکستانی جس دن یہ تہیہ کر کے نکل جائیں، پورا پاکستان، کہ ہم نے 76 سال سے جو ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اقتدار بھی عوام کا، اختیار بھی عوام کا، ووٹ بھی عوام کا، بنانے والے، حکومتیں گرانے والے وہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور آج سے نہیں ہے، 76 سال سے یہی۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ آپ کی فارن پالیسی رہی، نہ آپ کی معیشت رہی، نہ آپ کا ملک مکمل رہا، نہ آپ کی بیوروکریسی رہی، آپ کا پولیس کا نظام سڑ گیا۔ یہ بتائیں آپ کہ جس ملک کی عوام نے انتہائی مشکلات میں آ کے رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ثابت کیا ہے، وہ پارٹی اس وقت ایسے چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک بیان دیتا ہے جی فلانا چیئرمین بن گیا، دوسرے دن دوسرا دیتا ہے یہ فلانا ہے، یہ غلط ہے۔ آج آپ کی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے بھی ملاقات اس بات ہوئی ہے کہ خدارہ عوام جو مایوس ہو رہے ہیں آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے کریں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس پہ آج خان صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہیں اگر پی ٹی آئی کی قیادت آپ کے حوالے سے کسی بھی ایشو پہ کوئی آپ کو اکساتی ہے یا تو آپ اگنور کریں، بلکہ انہوں نے مجھے مثال بھی دی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کسی کو جواب دیا ہو۔ پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کیا ہے، تو میں ساتھ میں یہ بھی عرض کر گیا، میں نے کہا لیکن آپ ان کو بھی تو خاموش کرائیں۔ انہوں نے کہا خاموش ہوں گے لیکن نبی ہوتے ہیں، تم یہ طریقہ اپنا لو، ان کو اگنور کر دو، اس سے جو ہے تمہارا قد کاٹ بڑھے گا۔ تو لہٰذا آج میں نے خان کے ساتھ باقاعدہ عہد کیا، میں نے کہا یہ کچھ بھی کر لیں میں ان کو جواب نہیں دوں گا۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آج مولانا صاحب نے دیکھیں چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے میں نے تو یہ کہا کہ خدا رہا مجھے پتہ ہوتا کہ اس سے اتنی جو ہیں گندگی بنی ہے، مجھے درکار ہی نہیں ہے۔ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ دو محترم مجھے آپ نے مثالیں دی ہیں نا، یہ ساری کرپشن آپ سامنے لا سکتے ہیں جب آپ پی ایس سی کی چیئرمین شپ پہ ہوں گے، ان کو کٹارے میں لا کے میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ سارے کام ہر ایک کے کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، اور ساری خواہش ایسی نہیں ہے کہ آپ خواہش رکھیں اور پوری نہ ہو۔ میری اتنی استدعا میں نے خان صاحب کو بھی گزارش کی، میں نے کہا کہ جناب آپ نے خود ہی مجھے، میرے فرشتوں کو علم نہیں تھا، بیرسٹر گور صاحب نے اور عمیر نیازی صاحب نے مجھے آگاہ کیا کہ خان صاحب نے آپ کا نام دیا ہے۔ یہ 2 مہینے قبل کی بات ہے۔ جب این کرنے کا ٹائم آیا تو 7 دن پہلے جو ہے میڈیا اور کچھ افراد نے مل کے اس کا ایک کور یہ کہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں مجھے کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی درکار ہی نہیں ہے، خان کی دی ہوئی تھی، اور خان کو میں نے آج کہا تو صوافی نے میری موجودگی میں سوال کیا آج کہ جی وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، تو خان نے کہا کہ میرا نام بتایا کہ جی وہ ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ کل اس کا نام بھی ہم دے رہے ہیں۔ یہ آج ان کی جنرل سے بات چیت ہوئی۔ اینی ہاؤ میں ایک ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی کے کسی بھی دوست کو درکار ہے تو میں والنٹیرلی اس کو چھوڑ دوں گا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، یعنی یہ میں نے خان صاحب کو نہیں بتایا، لیکن میں والنٹیرلی چھوڑ دوں گا جس بھی میرے دوست کو یہ خواہش ہے کہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنے۔ میں نے خان کی کاز کی جنگ لڑنی ہے،
पाकिस्तानियों को निकालना है, रोडों पे निकालना है, सड़कों पे निकालना है, मेरे पास कमेटियों के लिए वक्त ही नहीं है। वो भी खान का फैसला था, कोई ये न समझे और ना अपने जहन में ये लाएं कि शेर अफजल के लिए कोई कमेटी कोई मानी रखता है। ये तो कमेटी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मसनद भी कोई दे, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी, वो मेरे लिए अजीम टारगेट है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आज मौलाना साहब ने एक बार फिर से पीटीआई के साथ बैठने का इशारा दिया और कहा है कि मैं पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ अली बिन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की थी और सवाबी में इस वक्त आप लोगों का एक कैंप भी लगा हुआ है, कराची में भी ट्रेन मार्च किया गया। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? आपने कुछ अर्सा पहले 30,000 लोगों को के हवाले से भी बात की थी, क्या कोई लॉन्ग मार्च, कोई मिलियन मार्च की तरफ आप लोग? जी बिल्कुल, अल्टीमेटली हमने जाना है मिलियन मार्च और फिर धरने पे। ये मैं बबांगे दहल कह रहा हूँ, हम आएंगे इस्लामाबाद में बैठेंगे और वो हमारे एहतजाज के आखिरी मराइल होंगे। या तो हम अपना मैंडेट ले लेंगे और खान को रिहा कर लेंगे, वरना ये लोग जिन्होंने 1/9 मई पहले किया था शायद ये हम पे दूसरी 9 मई कर दें। लेकिन पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन क्राइसिस में निकलने के बाद एक पार्टी बन गई है। इन सख्तियों ने, तकालीफ ने अब हमें ये हिम्मत और हौसला दे दिया है कि ये कुछ भी करें। लेकिन कतई ये जो गंडापुर साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा लेंगे, तो मैं इसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ, क्योंकि कब्जा इन्होंने हमसे लिए हैं ज़बरदस्ती, नाजायज़ कब्जा किए हैं। इस हुकूमत को इनका हक ही नहीं बनता है। 17 MNAs के साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं शेरवानी पहन के आ गए, मैं भी वज़ीर आज़म हूँ। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासत और सियासी जदोजहद जो है उसका सारा इन्हिसार जो है अवाम पाकिस्तान के अमली किरदार पे है।